سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 9.7 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ سے شادی۔ حضرت زینب کی والدہ صاحبہ امیمہ بنت عبد المطلب تھیں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی بہن تھی۔ آپ کے والد کا نام جاش بن ریاب تھا۔ پس حضرت زینب اور آپ کے باقی رشتہ دار آپ کی پھپھی کی اولاد تھے۔ باقی رشتہ داروں کا نام عبداللہ بن جاش، عبید اللہ بن جاش، ابو احمد بن جاش، حبیبہ بنت جاش اور حمنہ بنت جاش ہیں۔ حضرت زینب 590 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور 641 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران وفات پائیں۔ قمری نظام کے تحت آپ کی عمر 53 سال تھی۔ آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ ان کے پہلے خاوند 622 عیسوی میں فوت ہو چکے تھے۔ حضرت زینب نے اسلام قبول کیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن جاش کے ہمراہ مدینہ ہجرت کی۔ 625 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے شادی کرنے کو کہا۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی نے اس تجویز کو قبول نہ کیا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، سورۃ الاحزاب آیت 33۔ اور کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا اختیار باقی نہیں۔ کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ یقیناً صریح گمراہی میں پڑے گا۔ یہ آیت کریمہ سننے کے بعد دونوں رضامند ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مہر ادا کیا۔ یہ شادی 2 سال رہی، لیکن دونوں میں ان بن تھی۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو دسمبر 626 عیسوی میں طلاق دی۔ عرب سوسائٹی میں اپنے متبنہ یا منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے شادی حرام سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی، سورۃ الاحزاب آیت 37-38۔ اور یاد کرو جب آپ اس شخص یعنی زید بن حارثہ کو فرماتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ اپنی بیوی یعنی حضرت زینب کو اپنے پاس روکے رکھے اور اللہ سے ڈرو، آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کے طعن سے ڈرتے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس یعنی زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی طلاق دے دی، تو ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی طلاق دے دیں، اور اللہ کا یہ حکم پورا ہو کر ہی رہنے والا تھا، یعنی پہلے سے ہی تقدیر الہی میں تھا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں سے نبی پر کوئی حرج تنگی نہیں،
یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اندازہ سے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے احکام حکمت اور مسلط پر مبنی ہیں، دنیاوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بس جب حضرت زینب کی عدت ختم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 مارچ 627 عیسوی کو حضرت زینب کے گھر چلے گئے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ کیا ہماری شادی بغیر کسی ولی کے ہوگی؟ کیا ہماری شادی بغیر کسی ولی اور شاہد کے ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمارا شاہد ہے اور حضرت جبریل ولی ہیں۔ اسی طرح کی حدیث مسلم میں بھی ہے۔ بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت زینب دیگر ازواج مطہرات سے فخریہ طور پر کہا کرتی تھیں، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کرائے ہیں، میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر کرایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب خوبصورتی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت میں میرے برابر تھیں۔ یہ بھی بخاری میں ہے۔ بخاری میں یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب سے بڑھ کر کوئی متقی، سچی اور خیرات کرنے والی اور اللہ کے قریب عورت نہیں دیکھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت زینب نے فرمایا، خدا کی قسم میں تو عائشہ میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں پاتی۔ واضح ہو کہ جس طرح منافقین نے غزوہ بنی المستلق میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، اسی طرح منافقین نے حضرت زینب کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی پر بھی بہت شور مچایا۔ ایک اس لیے کہ وہ آپ کے متبنہ بیٹے کی متعلقہ بیوی تھیں، دوسرے یہ کہ حضرت زینب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالی نے منافقین کے پراپوگنڈے کو سورۃ احزاب کے شروع میں ہی رد کر دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت 1 سے 3۔ اے نبی، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کافی ہے کارساز۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت زینب کی شادی پر آپ نے تقریباً 70 لوگوں کو دعوت دی۔ اتنی بڑی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کی شادی کے موقع پر نہیں ہوئی۔ اسی دعوت کے آخر حجاب کی آیت کریمہ بھی نازل ہوئیں، سورۃ احزاب آیت نمبر 53۔ اور جب تم یعنی نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔